الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، عزیزان گرامی قدر منزلت نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اس نے ہم کو جلسے میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی. ویسے میں شروع سے ناظم صاحب کو منع کر رہا ہوں، میرا نام مت بلاؤ، مت لو، اس لیے کہ پیچھے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں. ان حضرات کے سامنے پہلے سے میں ڈر گیا ہوں، پھر یہاں بیٹھا ہوں تو اور ڈر لگ رہا ہے. پتہ نہیں کیا بولوں، جو کچھ سوچا تھا یاد کیا تھا سب بھول گیا. بہرحال دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو کامیاب فرمائے. ہمارے پیچھے لکھا ہوا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو ہم سنیں گے. صرف سننے سے کامیابی نہیں ہے، سننے پر کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. نبی کی محبت ہمارے دل میں بڑھے گی، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. اگر نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں بڑھی، نبی کی محبت ہمارے دل میں جگہ نہیں کی، تو پھر ہم جلسے میں بیٹھنے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو، اگر وہ آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ سے پیار کریں گے. جب اللہ کے نبی سے ہم محبت کریں گے، اللہ کے نبی کے راستے میں چلیں گے، سنت پر چلیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. آخر ہم اللہ کے نبی سے کتنا محبت کریں، اللہ کے نبی سے کتنا پیار کریں. جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا: اے اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا: تم کامل مومن نہیں ہو، کامل انسان نہیں ہو. میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ عمر جو خلیفۃ المسلمین ہے، جنہوں نے نبی کی صحبت پایا، جنہوں نے نبی کی اتباع کی، جنہوں نے نبی کے صحابی بہنے، لیکن وہ ایک لفظ یہ کہہ رہے ہیں: اللہ کے نبی سب سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا: تم کامل ایمان والے، کامل مومن نہیں ہو. تو حضرت عمر کہتے ہیں: اللہ کے نبی نہیں، اب میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا: تم کامل ایمان والے ہو. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم آج جو جمع ہوئے ہیں، سیرت نبی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی کی محبت، پیارے نبی کی محبت آ جائے، پیارے نبی کی محبت بس جائے. اسی پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اللہ نے دل دیا ہے، اس
اس دل میں کسی نہ کسی کی محبت جا بسے گی، اس دل کے اندر کسی نہ کسی کی محبت آئے گی۔ جب یہ دل دھڑکتا ہے تو کسی کے محبت کو لیتا ہے۔ کیوں نہ ہم تاجدار بطحا جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ نے پورے کائنات کو بنایا، ہمارا وجود اسی کی وجہ سے، دنیا کا وجود اسی کی وجہ سے، کیوں ہم اس سے محبت نہ کریں؟ مجنون ایک ریگستان میں، ایک میدان میں لیلا لیلا لکھ رہا تھا، کسی نے کہا مجنون تو یہاں لیلا لیلا کیوں لکھ رہا ہے؟ جبکہ لیلا تجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، جبکہ لیلا تجھ کو چاہتی نہیں ہے، جبکہ لیلا تجھ سے محبت نہیں کرتی ہے۔ مجنون کہنے لگا وہ نہ چاہے، وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مجھ سے پیار نہ کرے، لیکن جب بھی اس کا نام ریت میں لیلا لکھتا ہوں میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو اطمینان ملتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا ہم پیارے نبی سے محبت کریں، پیارے نبی سے پیار کریں، پیارے نبی کی اتباع کریں، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ہماری زندگی کی کامیابی، ہماری زندگی کا آگے بڑھنا پیارے نبی کی محبت، پیارے نبی کی اتباع پر ہے۔ جب ہم پیارے نبی سے محبت کریں گے، پیارے نبی کی اتباع کریں گے، پیارے نبی سے چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی آگے بڑھیں گے، ہم بھی ترقی کریں گے۔ آج ہم پیارے نبی کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمارے شادی میں پیارے نبی کی اتباع ہے، نہ ہمارے کسی کام میں پیارے نبی کی اتباع ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں، نہ جانے کن کن شعبوں کو، کن کن باتوں کو یاد دہانی کرایا جائے۔ جلسہ کرنا، مجلس انعقاد کرنا، کسی سے لوگوں کو جمع کرنا، نصیحت کرنا، سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کے پہلو بدل جائیں، ہمارے زندگی بدل جائیں۔ اگر ہمارے زندگی بدلتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں بدلتے ہیں ہم ناکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو دونوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک